بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے کانوں کی حفاظت، پروٹیکشن آف ایئرس۔ کانوں کی حفاظت میڈیکلی نہیں بلکہ دینی اعتبار سے اللہ پاک نے ہمیں کان عطا فرمائے ہیں، اس لیے دیے ہیں کہ اس سے اس کے حکموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کیا جائے۔ اللہ پاک سے ہم نے عہد کرنا ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کر اللہ پاک سے عہد کرنا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں سنوں گا جس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی تقریر یا میوزک، گانا بجانا آپ کو مرضی کے بغیر سننا پڑ جائے تو اسے عہد شکنی نہیں ہوگی۔ ابھی گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس میں آپ کی مجبوری ہے وہ سننا ہے، اس میں پھر فساد کھڑا ہو سکتا ہے، ایسی اس میں آپ اپنے اللہ پاک کی ذکر کی طرف اس دوران متوجہ ہوں، درود شریف پڑھیں، اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں۔ اور ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ غیبت سننے والا بھی غیبت کے گناہ میں شامل ہے۔ آج ہمیں مسکنسیپشن ہے، یعنی کہ ہم غلط ہمارے اندر تصور پایا جاتا ہے، ہم بڑی بے دھڑک بات کرتے ہیں جی کہ میں تو جی سچی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو عیب بیان کیا جا رہا ہے وہ واقعی بندے کے اندر موجود ہو تو آپ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تبھی تو غیبت ہے۔ اگر وہ عیب بندے کے اندر موجود نہیں ہے اور وہ بیان کیا جا رہا ہے تو وہ تہمت ہے، الزام ہے۔ تو ہمیں تہمت سے بھی بچنا ہے اور الزام سے بھی بچنا ہے۔ غیبت کسی کہتے ہیں کہ وہ بات جو کسی بندے کے سامنے کہی جائے اور اس کو اس کے منہ کے سامنے بری لگے، اور وہی بات اس کی ایبسنس میں، اس کی عدم موجودگی میں کی جائے تو یہ غیبت میں آتا ہے۔ آنکھوں کے برعکس کانوں کی حفاظت ایک مشکل کام ہے، کیونکہ ہم اپنے کانوں کو بند نہیں کر سکتے اور نہ آنکھوں کی طرح اپنے کانوں کو پھیر سکتے ہیں۔ یہ آنکھوں سے آپ گیز بھی کر سکتے ہیں، نظر ٹکا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ دائیں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی نافرمانی کی جائے تو آدمی ادھر سے نظر ہٹا سکتا ہے، لیکن کان کو بند کرنا ایک بڑا مجاہدہ ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اپنے کان کسی گمراہ دل والے انسان کے حوالے نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس سے کیا جڑا ہوا آئے گا، کیا برائی آئے گی، کیا جہالت آئے گی، کیا غلط بات سنیں گے۔ کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے جو بات انسان سوچتا ہے وہ کبھی نہ کبھی زبان پہ آ جاتی ہے، اور جو کان ہے یہ دل سے جڑی ہوئی ہے۔ غلط بات سنیں گے تو خطرہ ہے کہ وہ بات زبان پر نہ آ جائے۔ جو بات زبان پر آ جاتی ہے وہ بات کبھی نہ کبھی عمل میں آ جاتی ہے۔ کسی کانوں سے اچھی چیز سننی چاہیے جس کی اللہ پاک نے ہمیں اجازت دی ہے، تاکہ غلط بات زبان پر نہ آئے۔ جب غلط بات زبان پر نہیں آئے گی تو پھر اللہ پاک ہمیں برائی سے بھی محفوظ رکھیں گے، کیونکہ کان جو ہے نا وہ دل سے جڑے ہوتے ہیں، اور وہی دل کو وہ مطلب بتا دیتے ہیں کہ بھی اس کا کیا مطلب ہے، جو سنی بات ہے۔ اس لیے اپنے اللہ پاک نے ہمیں جو آزاد دی ہیں ان سے اللہ پاک کے حکم کو پورا کرنا ہے، نہ کہ اس کے احکامات کو توڑنا ہے۔ اور کانوں سے ہم غلط چیز نہیں سنیں گے تو جس کے اوپر غلط اثرات نہیں پڑیں گے۔ آج جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ پاک کے حکم کو توڑتے ہیں، چاہے اس حکم کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہو چاہے خالق کے ساتھ ہو۔ دونوں جو قسم کے حکم ہیں ان کو توڑنے کے اندر پریشانی تو آ سکتی ہے، ٹینشن تو آ سکتی ہے، سکھ اور خوشی نہیں مل سکتی۔ سکھ اور خوشی اللہ پاک کے حکموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پورا کرنے کے اندر ہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ۔